إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حضرات محترم، آج کے دور میں بھی ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور ہمیشہ سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں اٹک جاتی ہے کہ جب اللہ ایک ہے اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ایک ہے اور اس کے رسول ایک ہیں تو پھر اختلاف کس بات کا؟ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، عیسائیوں کے اندر بھی یہی کچھ تھا اور یہود کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی، یہود میں 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں کے اندر 72 ہوئے اور میری امت کے اندر 73 ہوں گے۔ اور پھر آپ نے جو بات فرمائی بڑی سخت ہے، آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ان میں صرف وہ شخص بچے گا کہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس چیز پہ عمل کرے گا صرف وہ بچے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آج ہمیں بہت سی خود فریبیاں دی جاتی ہیں کہ فلاں بچا لے گا، ایسے ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں فرمایا کہ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ آیت اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ حقیقتاً تو عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اتاری تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں اللہ فرماتے ہیں، اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ متشابہات شک ڈال سکتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، تورات اور انجیل اس کے تو الفاظ بھی بدل دیے گئے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا۔ مامون الرشید بنو عباس کا ایک حاکم تھا، اس کے زمانے میں وہ سال کے بعد ایک جلسہ منعقد کرتا، اس جلسے کے اندر وہ مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دیتا تاکہ ہر بندہ اپنے مذہب کے متعلق لوگوں کو بتلائے اور لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو کہ کون سا سچا مذہب ہے۔ اس میں یہود بھی آتے، عیسائی بھی آتے،
مسلمان بھی ہوتے علی ھذا القیاس، جو بھی اس وقت عراق کے قرب و جوار میں مذاہب تھے، سب کو دعوت دی جاتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان جو یہودی عالم دین تھا، وہ بھی بحیثیت مبلغ اس سال وہ اس میں شامل ہوا کہ اس نے بھی تقریر کر دی۔ جب اس نے تقریر کی، اتنی خوبصورت، اتنے پیارے الفاظ اور اتنا اچھا انداز تھا کہ بادشاہ بار بار یہ کہتا، عقل مند بڑا ہے، پتہ نہیں پھر حق کو کیوں نہیں پہچانتا۔ جب اس نے تقریر ختم کی تو اس نے اسے اپریشیٹ کیا، شاباش دی، اور پوچھا تم یہودی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے وہی کلمات کہے کہ اتنا اچھا ذہن، اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور ابھی تک حق کو پہچان نہیں سکا۔ خیر بات ختم ہوگی، سب لوگ چلے گئے، لیکن اس بندے کے ذہن میں بادشاہ کی بات اٹک گئی۔ یہ واپس گیا، چونکہ اس نے مسلمانوں کی تقاریر بھی سنی، عیسائیوں کے بھی سنی، اور خود اپنے متعلق بھی باتیں کی۔ یہ گیا اور اس نے حق کو پہچاننے کے لیے ایک عجیب رستہ اختیار کیا۔ کہتا ہے میں اچھا لکھنے والا تھا اور میرے پاس مال بھی تھا۔ کہتا ہے میں واپس آیا اور میں نے آ کے تورات کو لکھنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ آیتیں چھوڑ دی، کچھ لکھی، کچھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لگا دیا۔ یہ سارا کام کر کے کہتا ہے میں نے وہ تورات لوگوں کے سامنے پیش کی، اس کے مختلف نسخے بنائے، سب لوگوں نے مجھ سے خرید لی، اور مجھے کسی طرف سے کوئی مزاحمت نہ آئی، بلکہ جن لوگوں نے لی مجھے تعریف خطوط لکھے کہ تو نے تورات کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں نے تو اس کی تحریف کی ہے، یہ میری تعریف کر رہی ہیں کہ تو نے یہ ایسا کیا۔ پھر کہتا ہے میں نے انجیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ کہتے ہیں وہاں بھی مجھے وہی رسپانس ملا جو یہودیوں سے ملا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا یہ دونوں کتابیں ٹھیک نہیں ہیں اور نہ یہ دونوں مذہب ٹھیک۔ میں نے اس میں اتنا تغیر و تبدل کیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد اس نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ کہتے ہیں جب میں نے قرآن لوگوں کو دیا، مسلمانوں کے علماء کو دیا، تو جتنے نسخے میں نے لوگوں کو دیے انہوں نے نشان لگا کے مجھے واپس پلٹا دیے۔ کہتا ہے میں اس وقت سمجھ گیا کہ اس وقت اگر دین حق کوئی دنیا میں ہے تو وہی صرف اسلام ہے، اگر کتاب محفوظ کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے نہ آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، لفظ نہیں کوئی بدل سکتا، لیکن یہ اللہ نے آزمائش بنائی ہے۔ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات کون سی ہیں؟ جس طرح میں نے اس سورت کے آغاز میں کہا الف لام میم را قاف ہا یا عین صاد، ان کے معنی اللہ نے نہیں بتائے۔ خواہ بندہ زور لگاتا رہے اور اس کی تعویلیں کرتا رہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک بے وقوف انسان ہے جاوید غامدی نام کا، اور اس نے کہا یہ تو موسیقی کے مختلف دھنیں ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو آوازوں پہ ہمیشہ اللہ نے لعنت ڈالی ہے، ایک موسیقی کی آواز پہ اور ایک مصیبت کے وقت رونے دھونے کی آواز پہ۔ اللہ نے جس پہ لعنت ڈالی ہے وہ اس کی دھنیں اللہ نے قرآن میں داخل کرنی پڑی۔ یہ ہے جب انسان بہکتا ہے، اللہ کی اس بات کی غلط تعویل کرتا ہے،
اور آج جو مسلمان مختلف فرقوں میں ہیں یہ علماء کی غلط تعویلات کی وجہ سے ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے چلے اور انہوں نے لوگوں کے اندر یہ سب کچھ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان, اس کا کیا مفاد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے پہلے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, وہ محکمات کے پیچھے نہیں متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, ان کا مقصد ہی فتنے کو تلاش کرنا ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ, اپنے مقاصد حاصل کرو, لوگوں میں نفرت ڈالو اور خود مال کھاؤ کماؤ. یہود کے علماء کا بھی وتیرہ یہی تھا, عیسائیوں کے علماء کا وتیرہ بھی یہی تھا. آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی بہت سے علماء یہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے کہ ان کا مقصد ہی فتنے ڈالنا, وابتغاء تاویلی, اور ان متشابہات کی تعویلیں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کہتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ, ان آیات کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم, جو راسخ علم والے ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں کل من عند, یقولون آمنا به کل من عندنا من عند ربنا, ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ دیکھیں قبر کے معاملات ہیں, مرنے کے اور اس کے بعد کے معاملات ہیں, اور حشر اور جنت جہنم کے معاملات ہیں. اللہ نے سب کے متعلق کہا وما ادراک, تمہارا ذہن اس کو ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, میں صبح شام فرعون اور آل فرعون کو آگ پہ پیش کرتا ہوں. اب فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم کے اندر, ایک شوکیس کے اندر پڑی ہوئی ہے, لوگ اسے صبح شام دیکھ رہے ہیں, کسی نے آگ لگی ہوئی نہیں دیکھی. لیکن اللہ نے سچ کہا, اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا کہ میں کیسے آگ لگاتا. آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنے جانوروں کے ریوڑ پانی پہ لے جاتے ہو, اس طرح فرعون اور آل فرعون کو ہانک کے اللہ آگ پہ لے جاتے ہیں. اب بظاہر اس کا جسم وہاں ہے, اسے آگ کیسے لگتی ہے؟ وما ادراک, تم ادراک نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوگا. اور آج یہ باتیں کہی جاتی ہیں قبر کا عذاب کوئی نہیں ہے, فلاں چیز کوئی نہیں ہے, فلاں ایسے ہے ایسے نہیں ہے. بھائی قرآن کو سمجھنے والے سب سے زیادہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بات انہوں نے بتائی وہ سچ ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک موقف اختیار کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا موقف ہو, ساری دنیا کے لوگ غلط ہیں, صرف رسول اللہ صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو قرآن کے متعلق بھی, حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی پہچاننا. ڈاکٹر اسرار نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا مسلمانوں جب تک تم خود قرآن کو نہیں سمجھو گے, اس کو نہیں کھولو گے, اس پہ نہیں فہم اختیار کرو گے, تمہارے ساتھ یہ ڈکیتی ہوتی رہے گی کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی باتیں نکال کے تمہارے سامنے رکھے گا, تمہیں فرقوں میں مبتلا کرے گا. اس لیے میرے عزیز بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی تو دیکھیں کہ اللہ اپنی پاک کلام میں ہمیں کیا کہتا ہے. ہم دوسروں پہ ہی تکیہ کیوں کیے ہوئے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والراسخون فی العلم, جو راسخ علم والے ہیں, یقولون کہتے ہیں آمنا به, ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں, کل من عند ربنا, یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, ان باتوں پہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل والا ہے.
اور جو بندہ ان باتوں کو سننے کے بعد نہیں نصیحت حاصل کرتا بلکہ فرقہ بندی پہ ہی قائم رہتا ہے، کہتا ہے جو میرے مولوی نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ کہتا ہے یہ صرف نصیحت حاصل عقل والے کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل نہیں کرتا اللہ اسے عقل مند ہی نہیں مانتے۔ تو یہ سبب ہے فرقہ پرستی کا۔ اور یاد رکھیں جو بھی لوگ مختلف فرقوں میں مبتلا ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ ارادے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو علم ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ بینہ میں فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہ جو لوگ متفرق ہوتے ہیں یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، واضح دلائل آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپ کسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے چلیں تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی جس طرح کسی کا دل چاہے وہ کر لے۔ اگر جس کا دل چاہے وہ کر لے تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ پھر جو کسی کے من میں آتا کر لے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسلام فقط وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس سے پہلے جو انبیاء انہوں نے اپنی قوم کو جو دین بتایا، دین صرف وہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے جو اپنے پاس سے دین گڑھا وہ دین نہیں ہے۔ اور آج بھی یہی بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف اتھارٹی اللہ کی ذات اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب تک ہم اس کو اتھارٹی مان کے اس کے مطابق چلتے رہیں گے، ہم اسلام والے، ہم دیندار، ہم صحیح رستے پہ۔ جب اس رستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے رستے کو اپنائیں گے، یاد رکھیں وہ جہنم کا رستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔